کسی ایکوریٹ حقیقت بیان کی تھی 1400 سال پہلے، جو اگر نون ہوتی، اگر معلوم ہوتی اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہیں سے سن کر بیان کر دی ہوتی، جو آج جویش انسائکلوپیڈیا میں ہے، تو پرانے مفسرین سب لکھتے ہیں اسے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. نہیں لکھا اس کا مطلب نہیں معلوم تھا. اور یہ بالکل ایکوریٹ حقیقت اس وقت کی حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد کی ہے جو قرآن نے بیان کی. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب تمہارے رب نے یہ اذن عام کر دیا تھا، یہ خبر، یہ اعلان عام کر دیا تھا کہ وہ ان کے اوپر قیامت کے دن تک یقیناً لازماً ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بہت برا عذاب دیا کریں گے. تمہارا رب پیچھا کرنے میں، تعاقب کرنے میں بھی بہت سرعت، بہت تیزی کرتا ہے، یعنی تمہارے رب کا قانون. اور وہ لازماً غفور اور رحیم بھی ہے، مغفرت فرمانے والا، اور اس کی وہ رحمت جو اچھے اعمال کا اچھا اور برے کا برا بدلہ دیتے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 ہے، جس کا آج کا درس ہے 167. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ اعلان عام کر دیا کہ یقیناً ان کے اوپر لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک بھیجتا رہے گا ان لوگوں کے اوپر جو انہیں بہت برا عذاب دیں گے. یسومہم سوء العذاب، یہودیوں کے بارے میں یا بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اصل میں یہ تاریخ سب کی ہے، ان سب کی جو ان کے طرز عمل کی پیروی کریں. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. پیچھے سے تذکرہ ان کا چلا آ رہا تھا، اس لیے ہم ہسٹوریکلی، تاریخی طور پر ان کے کنٹیکسٹ، ان کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں اسے. لیکن یہودیت کو قرآن نے ایک صفت کے طور پہ بیان کیا ہے، اور یہ تذکرے اسی لیے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ایمان والوں کے سامنے کہ یہ کسی اصول کسی ایک قوم کے لیے صرف نہیں ہے. اور پچھلی جتنے بھی انبیاء کی تاریخیں بیان فرمائیں، ان انبیاء کی جو قومیں جن جن جرائم کے اندر مبتلا تھی، وہ سارے جرائم موجودہ دور کی امت مسلمہ میں ہیں. چاہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو، اور اس کے آگے اور دوسرے دیگر انبیاء، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ سب برائیاں جو ان کی قوموں میں تھیں، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، وہ سب امت مسلمہ میں موجود ہیں. تو قرآن نے ان قوموں کے تذکرے، ایسا تھوڑی کہ صرف اتنی ہی بستیاں تباہ ہوئی تھیں جن کے بار بار ذکر یہاں سنائے جا رہے ہیں. اس قرآن میں ان کے تذکرے اسی لیے ہیں کہ یہ جرائم امت محمدی کے اندر بھی آئیں گے. تو یہ اب تاریخ بنی اسرائیل کی ہے، لیکن یہ کہا انہیں بھی جا رہا ہے، ان لوگوں کو جن کے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہو جائیں، جو جتنی اور پہلے گزری اس صورت میں، سورہ بقرہ میں خاص طور سے. اور اب یہ آیت ہے، اس سے پہلے گزر چکی کچھ چیزیں. اس سے پچھلی آیت تھی جہاں یہ کہا تھا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا گیا قیامت تک کے لیے. اور پھر وہ جو قومیں بگڑیں، وہ قومیں، اس میں جو نیئرسٹ تھی وہ بنی اسرائیل تھی، جو سب سے قریب تھی ماضی میں.
ان کے طرز عمل کی وجہ سے یہ کہا کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں بہت برا عذاب دیں گے۔ دوسری جگہ ہے ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت والمسکنۃ، یہ ذلت اور لاچاری کہ دوسرے ان پر مسلط ہیں، یہ ان کے لیے لکھ دی گئی قیامت تک کے لیے۔ اب اس سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے آج کے دور کے لوگوں کو، جو یہ دیکھتے ہیں کہ وہی قوم بنی اسرائیل کی اب اسرائیل میں ان کی بڑی تعداد آباد ہو گئی، اور یہ تو بہت طاقتور بھی ہیں، بہت پھل پھول بھی رہے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ذلت رہے گی ان کے اوپر مسلط۔ قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، میں آگے دکھاؤں گا وہ آیت بھی، یہ ایسا ہوتا رہے گا، درمیان میں کچھ ریسپائٹ، کچھ مہلت کے وقفے نہیں ہوں گے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ان میں ہے، لیکن درمیان میں کچھ حصے ان کو ریلیف یا ملتا رہے گا۔ دیکھیں اسی آیت کے اندر دیکھیں آخری حصہ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ ان کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا اور خدا تمہارا مغفرت فرمانے والا ہے، وہ تو عیبوں کو ڈھکنے والا ہے، وہ پروٹیکشن دینے والا ہے۔ تو یہ صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ رحمت فرمانے والا ہے، اگر اپنے عمل جو ٹھیک کر لے اس کے لیے اچھے بدلے دینے والا ہے، یہ رحیمیت کی صفت۔ تو یہ صفات کیوں لائی گئی یہاں پر، جہاں یہ کہا کہ ان کو تو لگاتار عذاب ہی دیں گے؟ یہ جو صفات بعد میں بیان ہوتی ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے اس مضمون سے جو اوپر گزرا۔ اگر ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ یہ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوگا ان الفاظ سے، تو پھر یہ صفت، یہ ایٹریبیوٹس اللہ کے یہ میچ نہیں کرتے اس سے۔ یہ اسی سے یہ معلوم ہے کہ وہ اگر اپنے طرز عمل کو کہیں بدلیں تو معاف کرنے والا ہے یہ، اور وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اشارہ اسی کے اندر ہے، اور آگے آئے گا، اس سے آگے بھی اور آئے گا، لیکن پہلے وہاں پر دیکھ لیں خود ان کے بائبل میں ڈیٹرونومی۔ اب یہ یہاں پہ ساری ورسز ان کی دی نہیں جا سکتی تھی، چیپٹر 28 میں 2 سے 14 تک میں نے درمیان کا ایک ذرا سا حصہ دے دیا، 14 تک یہ تو 2 ہے آیت، اس کے آگے نہیں دیے۔ پھر اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، اپنے یہوہ اپنے پرمیشور کی، اپنے خدا کی اطاعت کرو گے، تو all these blessings will come on you and accompany you، تو یہ سب برکتیں تم پر نازل بھی ہوں گی، تمہیں ملیں گی بھی اور تمہارے ساتھ رہیں گی بھی۔ یعنی جو اللہ کا وعدہ ان سے تھا وہ یہ تھا، مشروط تھا، قرآن کے اندر بھی ہے، کنڈیشنل تھا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اوفو بعہدی، جو مجھ سے تم نے عہد کیا ہے اسے پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو تم سے جو ہے پھر وعدہ میرا ہے وہ پورا ہوگا۔ یہ کنڈیشن مشروط ہیں دونوں چیزیں ساتھ۔ تو درمیان میں ایسے وقفے، اسی کے بعد دور کے بعد جہاں سے وہ ذلت ان کے اوپر طاری ہوئی تھی، اس دور کے بعد یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد کے لیے تھوڑی کہا، قیامت تک خالی وہاں سے جہاں سے ہی چلے آ رہے بنی اسرائیل۔ تو اس میں تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی حکومتیں تھیں، اور وہ اسلامی حکومتیں تھیں، نبی تھے دونوں حضرات، تو ان کو دنیا کے اندر پاور بھی بہت زبردست ملی، ان کی حکومتیں بھی بہت اچھی چلی، تو بہت شاندار دور تھا بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل ہی میں سے تھے وہ۔ تو درمیان میں یہ ہے عہد جو تھا ان سے۔ اور دیکھیے اسی کو جو گاڈس کوننٹ، اللہ نے جو عہد کیا تھا، اسی چیپٹر کے اندر ورس نمبر 15 سے 68 تک چلی گئی ہیں، میں نہیں دے رہا، سب اس کا جسٹ ہے، یہ خلاصہ، بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، اس سے پہلے تھا کہ اگر اطاعت کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، اس کے آگے نعمتوں اور برکتوں کا بیان ہے کہ کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر نہیں کرو گے، فالو نہیں کرو گے، اوبے نہیں کرو گے، وہ جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے، تو تم کن کن ذلتوں سے اور ناکامیوں سے گزرو گے، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بھی چلی گئی ہیں ان کی ورس نمبر 15 سے ورس نمبر 68 تک۔ اس میں یہ وہاں پہ میں نے اصولی جو بات کہی صرف وہ دے دی، تفصیلات ہیں آگے۔ اگر تم however if you do not obey the Lord your God
اینڈ ڈو ناٹ کیئرفلی فالو آل ہز کمانڈمنٹس اینڈ ڈیکریز. اس کے تمام جتنے احکامات دیے ہیں اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے، جتنے حکم تمہیں دیے گئے ہیں جو میں آج تمہیں دے رہا ہوں، تو یہ سب پھر اس کے بعد آل دیز کرسز، یہ تمام لعنتیں ول کم آن یو اینڈ اوور ٹیک یو. پھر یہ ساری لعنتیں تمہارے اوپر برسیں گی. اور ان لعنتوں کی بھی تفصیل ہے. یہ تو 15 تھی، ورس 68 تک ہے کہ کیا کیا تباہیاں اور کیا کیا لعنتیں تمہارے لیے ہیں. تو یہ کنڈیشنل تھا. قرآن کا تو میں نے ایک لفظ بتا دیا، مشروط تھا وعدہ. اس میں جب درمیان میں ظاہر ہے وہی اسلامی حکومتیں تھیں، وہ نبیوں کی جو تھیں، حضرت داؤد و سلیمان کی، تو وہ برکتوں والی تھی. درمیان میں نیوٹرل دور بھی گزرے، کچھ اور اچھے دور بھی گزرے، بہت برے بھی گزرے، تو حالات بدلتے رہے. یہ جو کہا ہے قیامت تک، اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہر وقت. اور ایک چیز اور ہے، اب آپ یہ کہیں، یہ اگر کوئی سوال کرے تو کیا آج کی اسرائیلی حکومت ان سارے قوانین کی پابندی کرتی ہے جو اللہ نے ان سے عہد باندھا تھا؟ پھر یہ کیوں پھل پھول رہے ہیں یا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے پاورفل ہیں، بڑے طاقتور ہیں؟ یہ تو عہد کی بات تو یہ ہوئی کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو تمہیں برکتیں ملیں گی، نہیں تو تمہارے اوپر لعنتیں برسیں گی اور تم غلامی کی زندگی اور ذلت کی زندگی گزارو گے. تو دیکھیے پھر یہ قرآن کی آیت دیکھیے، یہ سورہ آل عمران آیت 112 ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں گے ان پر ذلت برسے گی. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس میں ایکسیپشنز ہیں. اگر وہ اللہ کے قانون کو پورا کریں گے، اطاعت کریں گے، تب نہیں. الا بحبل اللہ ایکسیپشن، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جب جن دنوں میں پکڑیں گے. وحبل من الناس، ایسے بھی دور گزریں گے جب دنیا کے انسانوں کی اور دنیا کی اور دوسری حکومتیں ان کو سپورٹ کریں گی تھوڑے دنوں کے لیے، اور یہ نظر آئیں گے کہ یہ بہت طاقتور ہیں یا بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ دوسروں کے بلبوتے پر ہوگا. یہ بھی دور بیچ میں آئیں گے. تو اب یہ اگر ذلت والے وہ ساری آیاتیں اگر نظر پہ رکھیں تب پھر ذہن میں وہ خلفشار پھر نہیں ہوتا. ایک بڑا حصہ یقیناً ایسا گزرتا ہے، چونکہ آپ کو اس کی تاریخ نہیں معلوم. تقریباً سب کو پرانی تاریخ کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کر کہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ اور کتنے دور میں ہوا، اور سب نے کیا جتنے تھے دوسروں کے ساتھ کے مقابلے میں. ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی کسی اور نے نہیں کی. اس کی اگر ہسٹری دیکھیں تو مختصر ہسٹری میں یہاں پر رکھ رہا ہوں، بہت مختصر ہے جو آگے میں رکھ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں مصر میں تھے. انہوں نے اپنے والدین کو بھی بلا لیا، بھائیوں کو بھی بلا لیا. والد تھے حضرت یعقوب. اب یہی سارے بنی اسرائیل ہیں. سب سے پہلے بنی اسرائیل جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کل، اور کوئی نہیں کہیں. یہاں سے بنی اسرائیل اسٹارٹ ہو رہے ہیں. تو ان کی نسل مصر سے شروع ہوئی. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کی عزت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام ورچوئل کنگ تھے، یعنی اس کے شاہ مصر کے نیچے تھے، لیکن اتنے پاورفل تھے کہ بالکل کنگ جیسی ان کی پاورز تھی. اس وقت یہ لوگ گئے تو ظاہر ہے کہ سب نے ان کی عزت دی، ان کو اکرام دیا، ان سب کو، وہ جو بنے اسرائیل تھے. لیکن پھر جب ان کی نسلیں، آپ نے معلوم ہے نا آپ کو، قصے جنہوں نے قصے سنے انہوں نے بھی، جنہوں نے تفسیر سنی ہے وہ بھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے بہت مشہور ہیں، جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سازشیں کی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف. اور اس کے بعد انہوں نے معاف کر دیا، انہیں بلایا اور رکھا وہاں پر، بس معافی مانگ لی. جب ان پر کھل گیا کہ یہ تو یوسف ہی تھے، تو ان سب نے معافی مانگ لی. لیکن کوئی کردار بہت اچھا نہیں تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ وہاں پہنچے تھے. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ان میں بگاڑ شروع ہوا. وہ ذہنیتیں کوئی ایک دن میں تھوڑی بدل گئی تھی جو ان کو اتنی اونچی پوزیشن پہ دیکھ کر توبہ کی تھی. پھر وہ جو بگاڑ شروع ہوا تو کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ دنوں تو لحاظ کیا گیا، وہاں سے پھر یہ پہلے ان کے ساتھ سلوک برا ہوا، پھر یہ غلامی میں نکل گئے. نسلیں بڑھی ان کی، اور وہ نسل وہاں سے غلامی میں نکل گئی فرعونوں کی. فرعون آپ کے سامنے آ چکا ہے، کوئی ایک نہیں تھا. یہ تو ڈائنیسٹیز جو چلی آ رہی تھی، وہ شاہی خاندان چلے آ رہے تھے، وہ سب فرعون کہلاتے تھے مصر میں.
حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بھی فرعون تھا جس نے ان کو بہت عزت اکرام دی تھی اور سب کچھ ان کی باتیں مانی تھی. یہ الگ الگ ڈائنیسٹی تھی, کچھ پھر ایک نسل بدل جاتی تھی, کوئی دوسرا آ گیا ان کی نسل چلی وہ فرعون ہے, کسی اور جگہ کے آ گئے ان کی نسل چلی وہ فرعون ہے. ایک حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا, منبٹا اس کا نام تھا اصلی, جہاں تک ابھی تک کی تحقیق ہے, میں نے پچھلے درس میں دی تھی, ممکن ہے کہ کچھ اور نکلے کوئی. تو یہ 16ویں سینچری بی سی مطلب بیفور کرائسٹ, قبل مسیح, حضرت عیسیٰ سے, عیسیٰ پورو سے لے کر 1203 بی سی, 1203 بیفور کرائسٹ, 1203 بی سی میں وہ فرعون غرق ہوا, منبٹا اگر وہی تھا تو وہ 1203 میں غرق ہوا, اور وہ اور اس کے ساتھ میں اس کی ساری فوج. یہاں تک یہ اتنا حصہ جو ہے تقریباً 350 اور 400 سال کے بیچ کا ہے, یہ بڑی ذلت اور عذاب کی زندگی میں رہے. بنی اسرائیل جہاں سے شروع, اس کے تھوڑے دنوں بعد سے وہیں مصر سے شروع ہوئے تھے. یہ تقریباً 350-400 سال کا عرصہ ان کا بہت سخت عذاب میں گزرا, یہاں ان کو نجات ملی, اور اس کے بعد 40 سال وہ جو ہے وہ صحرا میں گھومتے رہے. پھر وہ پہنچے اور پھر وہ لڑے اور پھر انہوں نے حکومت لی اور حکومت قائم وہاں پر ان کی ہوئی. یہ حضرت عیسیٰ سے 1203, اور اس میں 40 سال جوڑ لیجئے, کیا ہوگا 40 سال جوڑ کے؟ 1203 کا کوئی بتائے گا؟ زور سے بولیے. کوئی 1243 ٹھیک ہے, اس میں سے گھٹائیں گے آپ عیسیٰ پورو, تو 1203 میں سے 40 گھٹا لیجیے گا. وہاں تک تب یہ پہنچے ہیں, اور ان کی پھر اپنی حکومت اور وہاں پر قائم ہوئی, اس لیے کہ پھر یہ حضرت موسیٰ کی کچھ عرصے پہلے وہاں پہنچنے سے حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن ان کے جانشین تھے جن کو انہوں نے مقرر کیا تھا, جوشوا, وہ ان کو لے کر گئے تھے, اور پھر وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ حکومت ایسے ہی چلائی تھی جیسے انبیاء کے نقش قدم کے اوپر نبیوں کے, اور کچھ اور عرصے اچھا رہا ہوگا. اس کے بعد سے پھر وہاں پھر بگاڑ آنے شروع ہوئے بنی اسرائیل کے. اب یہ 871 سے 852 بی سی میں خود انہی کے درمیان, ابھی انہی کا رول چل رہا ہے بنی اسرائیل کا, قبل مسیح بی سی. اس میں 20-22 سال انہی میں ایک ظالم حکمراں تھا احاب, اور اس کا جو عربی تلفظ ہے یا ہم اردو میں بولتے ہیں تو وہ ہے یہ عقاب, اسے اردو بائبل میں لکھا ہے اس کا نام اخیاب. بہرحال یہ الگ الگ زبانوں میں الگ الگ اس کے تلفظ یا پروننسیشن سے, احاب یا اخیاب. اس نے بے پناہ ظلم ڈھائے, 20-22 سال وہ رہا. 20-22 سال کم نہیں ہوتے کسی ظالم کے, اگر وہ ظالم ہے تو. ہٹلر نے جو ظلم ڈھائے انپریسیڈنٹڈ, ایسے جس کی مثال نہیں ملتی نازی جرمنی نے, وہ 4 سال کا ہے دور جہاں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا ہے 1941 سے 1945 تک, 1941 سے 1945 تک. تو کوئی اگر ظالم اگر سر پر بیٹھ جائے ظالم, تو یہ 20-22 سال کم نہیں ہوتے سزا کے, بڑے بھیانک ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک, یہ پھر 734 بی سی, یہ سب لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ختم ہوا تھا وہاں سے. ایسیرینز ہیں, اشوری کہلاتے ہیں اردو یا عربی کے اندر اشوری. انہوں نے ان کو یہاں پر تقریباً 100 سال تک وہ رہے, انہوں نے حملہ کیا, قبضہ کیا اسرائیل کے اوپر, فتح کیا, اور ان کو ڈسپلیس کیا, مطلب یہاں کے نکال کر الگ الگ صوبوں میں بکھیر دیے. وہ اس کے اپنے انتظامی معاملات تھے, دوسری جگہوں کے لوگ لا کے اسرائیل میں بسا دیے. بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی اکھڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بس جانا, اور بہرحال 2 نمبر کے شہری تو رہے, لیکن ان کو اپنے ملک سے بھی نکالا اور اکھاڑا اور الگ الگ جگہوں پر بسا دیا ان کو. یہ تقریباً 100 سال تک یہ لوگ رہے, اور اس کے بعد پھر یہ آ گئے بیبیلونینز, بابل کے لوگ. اس کا نیبوکڈ نظر جو ہے وہ ان کا بابل کا, یہ علاقہ بابل عراق کا کہلاتا ہے. اس نے حملہ کیا 598 میں, لیکن اس سے اور 4 سال پہلے ہی سے وہاں پر تھا, مکمل حکومت قائم نہیں ہوئی تھی اس کی. یہ لوگ خراج دیا کرتے تھے. ادھر سن 600 سے اور پہلے, سن 600 بی سی قبل مسیح, 600 سے ہے, دیکھیے 598 سے پہلے ہے 600, بعد میں نہیں ہے. جب ہم قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں عیسیٰ پورو, تو سن 604-5 کے اندر بھی یہ لوگ خراج دیا کرتے تھے. پھر انہوں نے بغاوت کی
اس نے پھر اس کے بعد حملہ کیا، اسرائیلیوں نے بغاوت کی، اس نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس کی، پورا تباہ کر دیا اور پوری قوم کو غلام بنا کر لے گیا. بابل کی اسیری کے دن، کیپٹیوٹی کے دن کہلاتے ہیں. پوری قوم کو غلام بنا کر لے گیا، سب کو کھدیڑ کر وہاں لے گیا بابل، وہیں عراق کے اپنے علاقے کے اندر، اور 60 سال رہے وہ لوگ وہاں. اس کے بعد وہ ایرانی حکمراں، جس کو ہمارے اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ مفسرین کے یہی ذوالقرنین تھے، سائرس یا کوروش، اس کا بہت تذکر آیا سورہ کہف کے اندر. تو پھر اس کے بعد وہ تھا بہت منصف اور بہت انصاف پسند، بہت عدل والا حکمراں تھا، اور تاریخ میں اس سے بڑی حکومت کسی کی نہیں گزری ابھی. تو اس نے حملہ کیا ان کے اوپر، بابلوں، ان کو آزاد کرایا، ان کو ان کا گرجا بنوا کے دیا، ان کا بیت المقدس تعمیر کرا کر دیا، اور وہاں سے ان کو پھر آزادی ملی. تو یہ 60 سال وہاں پر ان کی قید کے اندر رہے، اور 60 سال کی غلامی وہاں پر گزری. پوری قوم کو ہکا کر لے گئے، سب کو، لاکھوں کو. یہ وقت گزرا 60 سال کا. پھر اس کے بعد 167 سے BC سے، بیفور کرائسٹ، یہ بیچ بیچ میں گیپس جا رہے ہیں تھوڑے. یہ جو گیپس جا رہے ہیں، ان گیپس کے اندر یوں سمجھیے کہ ریسپائٹ کچھ، اب جیسے وہ وہی تھا سائرس یا کوروش، ایرانی کنگ، تو اس نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیے رکھا. ان کی وجہ سے، ان کے اثرات سے بحبل من الناس ان کو ریلیف ملا رہا، اور یہ قائم رہے کچھ دنوں. پھر ان کے اوپر یہ انہوں نے غلام بنا لیا. یہ سکندر جو تھا، سکندر اعظم جو کہلاتا ہے، اس کے بعد کی نسل ہے سلوقی، یہ سب اس کے بعد کی نسل کے تھے. یہ سیلوسڈز انگلش میں کہتے ہیں، سلوقی عربی ہے اردو میں. پھر انہوں نے حملہ کیا، وہ سکندر کے بعد کہیں ان کے پوتے تھے جو یہ نسل تھی. انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہ یونانی تھا، یونانیوں نے، وہ ڈائنیسٹی سیلوسڈز کی جو ہے وہ بڑی لمبی چلی ہے. یہ جو سال ہیں آپ کے، یہ ان سالوں میں نہیں بلکہ بہت لمبی چلی ہے. یہ 312 سے 63 قبل مسیح تک، یہ بیچ کا دور جو اوپر نظر آ رہا ہے یہ نہیں، اس سے بہت پہلے 167 سے 312. تو 312 سے 63، اس سے پہلے تھا 539 سے 312 تک کا ہمیں نہیں ملتا کہ کسی نے ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ ظلم کیا ہو. تو یہ 100-150 سال گزرے. اس کے بعد پھر یہ 312 سے یہ رول آ گیا. اس میں خاص طور سے یہ پارٹ جو ہے ان کے رول کا، یہ بہت سخت گزرا ہے. 167 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے 167 سال پہلے، وہاں سے لے کے حضرت عیسیٰ سے 63 سال پہلے. یہ پیریڈ جو ہے یہ ان کا بہت خطرناک گزرا ہے. اس کے اندر اس میں سب ان کا سنیچر کا دن کی پابندی، کسی جگہ اپنے کوئی مذہبی کام نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے جیسے غلام قوم کو مارا جاتا ہے، مار دیا کر دیا، ان کے حقوق کچھ نہیں ہیں. تو کسی طرح کی کوئی مذہبی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ زبردستی ان کو بلا کے اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرواتے تھے، ان پہ چڑھاتے تھے. تو یہ دور جو گزرا ہے اس درمیان میں، تو یہ سب سے زیادہ سخت تھا. اب ہم حضرت عیسیٰ سے، یہ کہاں تھے 63 سال پہلے، اب حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد اب یہ چل رہا ہے جیسے آپ عیسوی کہتے ہیں، سال یہاں سے شروع ہوا. اس میں سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹرکشن ہے، وہ کہلاتا تھا، وہ جو نیبوکڈنیزر نے حملہ کیا تھا وہ فرسٹ ٹیمپل ڈسٹرکشن کہلاتا ہے ان کی تاریخ کے اندر، کہ پہلا حملہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ دوسرا حملہ جو ان کے اوپر ہوا بیت المقدس کے اوپر، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جہاں بیت المقدس کو تباہ کیا. باقی انہوں نے غلام بنایا لیکن اسے تباہ نہیں کیا تھا. اس میں ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ 2 مرتبہ ہم زبردست سزا ان کو دیں گے، جو بنی اسرائیل میں شروع میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ نمبر 17 میں. تو اس میں سے وہ پہلا حملہ تھا، یہ دوسرا ہے، یہ 2 مرتبہ میں سے. یہ سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹرکشن کہلاتا ہے ان کا. اسے ٹیمپل انگلش میں ٹیمپل لکھتے ہیں بیت المقدس کو. تو بیت المقدس 70 میں پھر انہوں نے رومنس نے حملہ کیا. یہ رومنس وہ لوگ ہیں جو عیسائی ہو گئے. پھر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے بعد رومنس نے عیسائیت قبول کی تھی. پہلے وہ مشرکین میں تھے، پھر عیسائیت قبول کی تھی، اور پھر ان میں بگاڑ آ گیا تھا بہت جلدی اس نے سینٹ پال کی تعلیمات کی وجہ سے. تو اس نے پھر تباہ کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر دی. اب یہاں سے یہ عیسائیت شروع ہو رہی ہے. پھر انہوں نے بہت ظلم ڈھائے، اس کو تو بالکل ہی تباہ کر دیا. عیسائیت کی تاریخ بہت خونی تاریخ ہے یہودیوں کے معاملے میں،
اور اس لیے ہے کہ آج تک چلا آ رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ میں ڈسکریمنیشن جو کچھ ہوتا ہے بہت دنیا کے بہت سے ملکوں میں، وہ اب بھی ہوتا ہے، عیسائی کرتے ہیں، وہ اس لیے چلا آ رہا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا، اس وقت کے یہودیوں نے نہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت کے یہودیوں نے ان کے مطابق حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا، تو وہ اب تک جتنے یہودی ہیں ان سب کو ذمہ دار اسی کے لیے مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرائسٹ کلرز ہیں، یہ وہ ہیں عیسیٰ کے قاتل، یہ یہودی لوگ، تو وہ ہے نفرت ان کی۔ اب وہ اس کو تو ظاہر ہے کہ انہوں نے نبی سے اوپر اور خدا کا درجہ دے رکھا ہے حضرت عیسیٰ کو۔ تو یہ 70 CE کے اندر رومنس نے حملہ کیا، بیت المقدس کو بالکل تباہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ رول ان کا چلا ہے بڑا لمبا عیسائیوں کا۔ یہ سمجھیے کہ فرسٹ وہاں تک یہ چلتی رہی ہے ان کے 70 CE جب یہ حملہ کیا اس وقت کا۔ اب میں ایک ذرا سی چیز درمیان میں آپ کو اس سلسلے سے الگ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر جب ہم آئے یہ دوسرا حملہ ہوا ہے۔ قرآن نے ایک بات کہی تھی، سورہ بقرہ میں ہے، اور اس وقت جو میں نے تفسیر اس کی تھی، جیسے اور سب نے کی ہے، اس کو سن لیجیے آپ۔ اس کے اب میں جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ چیزیں ملی ثبوت بات کو اس وقت کی تفسیر کے بعد۔ قرآن کی یہ آیت تھی 284، 284 اور 285، 284 اور 285۔ یہ درمیان میں روک کر، جس جگہ اسی سال کی بات ہے اس لیے روک کر یہ میں ایک پچھلی کریکشن یا ماڈیفیکیشن دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اسی سیریز میں چلیں گے کہ ان کے ساتھ کتنے ظلم اور کتنی تباہیاں آئی ہیں تاریخ کے اندر، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے ذرائع دباغ سے جو چلا آ رہا تھا لگاتار۔ ابھی ہم عیسیٰ پورف تک پہنچے تھے، اب عیسیٰ بعد والے، لیکن یہ درمیان میں اب آیا 70 CE میں۔ انہوں نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو تم گھروں سے نہیں نکالو گے، بستیوں سے اور آبادیوں سے، کہ انہیں نکالو گے نہیں۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشهدون، تو اس کے گواہ ہو۔ اگلی آیت، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اب تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے مارا، جان سے بھی مارا، خوریدی بھی کی اپنے ہی لوگوں کی، اور ان میں سے بہتوں کو نکالا بھی بستیوں سے اپنی، من دیارہم، ان کے گھروں سے نکالا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے اوپر گناہ کرتے ہو، ان پہ زیادتی کے ساتھ میں چڑھائیاں ان کے اوپر کرتے ہو، حدیں توڑتے ہو، گناہ اور ظلم کرتے ہو۔ وہیں یاتوکم اسارا، وہی آیت چل رہی ہے 85، وہیں یاتوکم اسارا، تمہارے یہ تو ایک طرف کرتے ہو، پھر وہ اگر تمہاری طرف قیدی بن کر آئیں، تفادوہم، تو تم پیسے دے کے چھڑاتے ہو انہیں، فدیہ دے کر، وہو محرم علیکم اخراجہم، بہت مشکل آیت، تمہیں ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ اب جب پہلے تو تم ہی خون بہاتے ہو، ان کو نکالتے ہو، قیدی بن کر آتے ہیں تو کمپنسیشن فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، تمہارے اوپر اوریجنلی حرام تھا نکالنا۔ تب میں نے درس میں یہ بات کہی تھی کہ تاریخ میں ایک واقعہ کہیں ملتا نہیں، اور کسی مفسر کو نہیں ملا ہے کہ اس کا بیان کرے، تو پھر اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے، اس انٹرپریٹیشن کو بھی ہم غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جیوش انسائکلوپیڈیا میں پڑھ رہا تھا، مجھے ملا یہ تاریخی واقعہ جو آج تک کہیں اس آیت کے سلسلے میں بیان نہیں ہوا تھا، اور وہ یہ ہے جیوش ہسٹری کے .org، میں نے اس کے اندر لنک دے دیا ہے پیج کا۔ اس میں کہا کہ ادھر وہاں وہی جو اسی کی بات ہو رہی ہے، جو اس نے رومنس نے جو حملہ کیا ہے، کہ انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا تھا بیت المقدس کو چاروں طرف سے، ادھر تو انہوں نے سارا سراؤنڈ کیا ہوا تھا چاروں طرف سے، اور وہاں جیوش جنرلز جو تھے، یہودی جنرلز کے بہت سے الگ الگ فرقے آپس میں ایک دوسرے سے اس وقت لڑ رہے تھے، اور ایک دوسرے کا ہے کہ الفاظ یہ ہے کہ خون بہا رہے تھے ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے اور نکال رہے تھے بستیوں سے، اور شہر کا محاصرہ ہوا ہے، رومنس نے کیا ہوا ہے، تو پھر ان کا حلیہ کیا ہونا تھا؟ یعنی یہ کیسے لڑ سکتے تھے؟ یہ آپس میں لڑ رہے تھے، خون بہا رہے تھے ایک دوسرے کا، یہ خود جیوز نے بتایا جیوش ہسٹری کے اندر، یہ پیج انہی کا ہے۔ اور اس کے آگے دیکھیے، یہ اسی کے اندر یہ ہسٹورین ہے مشہور جوزفس، اتہاس کار نے لکھا ہے 10,000 قیدی جو ہے وہ روم میں لائے گئے، یروشلم سے، وہاں سے 10,000 کو یہ لے گئے
وہ جتنے تھے ان کو سب کو غلام بنایا، تقریباً 10,000 کو، 10,000 قیدیوں کو غلام بنایا. جب اس نے اینٹ سیٹ بجا دی تھی، بیت المقدس کو توڑا تھا، وہاں کے لوگوں کو بڑی تعداد میں مارا تھا، 10 قتل عام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان 10,000 کو لے گئے تھے، وہ روم لے گئے تھے، روم میں لے گئے، ان سبھی کو غلام بنا لیا تھا. پھر بھی وہیں رومن امپائر میں پہلے سے کچھ یہودی تھے، بہت رچ تھے، وہ یہاں کے نہیں تھے، تو بہت مالدار تھے. یہ مالدار جگہ جگہ جہاں ہوتے تھے تو ان کو چھوڑا جاتا تھا، ان سے پیسے لیتے تھے، اینٹتے تھے، طرح طرح کے ٹیکس لگاتے تھے. تو یہ جو پھر لوگ تھے، انہوں نے چھڑوایا ان کو پیسے دے دے کے ان کو. تو یہ کہا قرآن نے کہ تم آپس میں لڑتے ہو، خود ہی ایک دوسرے کو مارتے ہو، نکالتے ہو، اور اس کے بعد پھر تم ہی پیسے دے کر چھڑاتے ہو ان کو. تو ان کو نکالنا ہی تو پھر، یعنی یہ فرقہ بندی ہے، اس درجے کی فرقہ بندی حرام تھی. وہ کیسی فرقہ بندی کہ جہاں قتل عام ہو رہا، آپس میں لڑ رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں. یہ پہلے ہی حرام تھا، تم نے نہیں کیا ہوتا. اور بعد کو کچھ ہو جاتے ہیں تو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ چھڑاتے ہیں کہ لاؤ فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں، ان کو چھڑا رہے ہیں. تو کیسی ایکوریٹ حقیقت بیان کی تھی 1400 سال پہلے، جو اگر نون ہوتی، اگر معلوم ہوتی اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہیں سے سن کر بیان کر دی ہوتی، جو آج جیوش انسائکلوپیڈیا میں ہے. تو پرانے مفسرین سب لکھتے ہیں اسے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، نہیں لکھا اس کا مطلب نہیں معلوم تھی. اور یہ بالکل ایکوریٹ حقیقت اس وقت کی حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد کی ہے، جو قرآن نے بیان کی، جس کی یہ آیت وہ جو گزری سورہ بقرہ کے اندر. تو اسے ایڈ کر لیجیے گا، میں تو وہاں بڑھا ہی دوں گا. آپ اپنے جو لوگ ترتیب سے درس سن رہے ہیں، اسے اس حصے کو وہاں جوڑ لیجیے گا. وہ ایکسپلینیشن بھی غلط نہیں ہے جو دیا، لیکن یہ تاریخی واقعہ ایک پیش آیا. آگے چل رہا ہوں میں، یہ درمیان میں آ گئی تھی بات، چونکہ اسی موقع کی تھی. ان کے اوپر داستان، ان کے اوپر ذلت کی داستان. ابھی تو ہم آئے ہیں وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا. اب 117 عیسوی سے یہ 1096 تک، یہ تقریباً 1000 سال کا دور گیا، تقریباً نیئرلی 1000 سال کا دور. یہ رومنس ہیں یہاں پر، وہی جو 70 عیسوی کے اندر ہے. یہ جگہ جگہ سب عیسائی ہیں. یہ انہوں نے بے پناہ ظلم کیے ہیں عیسائیوں نے. ان کے جیوش انسائکلوپیڈیا کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ ان کے رومن ایمپرر کا یہ دور ایک بڑا سخت گزرا ہے، 117 سے 117 سے 138 تک. اب دیکھیے یہ انکریزنگ آرڈر میں جا رہا ہے. پہلے کیا تھا، جب عیسیٰ پورو تھا تو جو زیادہ گنتی ہے وہ پہلے کی ہے، کم گنتی بعد کی ہے. اب یہ ہم حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہے نا، تو چھوٹی گنتی پہلے، حضرت عیسیٰ کے 117 سال بعد، حضرت عیسیٰ کے 138 سال بعد. یہ پیریڈ جو ہے وہ ہیڈرون، وہاں پر ایک رومی بادشاہ تھا، یہ کنگ تھا، سمراٹ، اور اس نے بھی ساری چیزیں بند کر دی تھی، سب ہر طرح کی. ظلم بھی بہت ہوتا تھا. اور اس نے ایک وہ بنایا ہوا تھا بورڈنگ ہاؤس، جہاں ان کو زبردستی کنورژن ہوتا تھا. ان کنورژنس کی جو ٹریننگ ہوتی تھی عیسائیت کی، اس کا سارا خرچہ یہودیوں کو اٹھانا ہوتا تھا. یہودیوں کو زبردستی کنورٹ کراتے تھے. پھر ایک ایکسٹرا ٹیکس لگایا تھا جو صرف یہودیوں پر تھا، کہ اس سے اس کا خرچہ اٹھایا جائے گا کہ جو یہودیوں کو کنورٹ کرایا ہے ان کا بورڈنگ ہاؤس ہے، وہ خرچہ بھی. یہ اس طرح کے مظالم تھے ان کے، یا ظلم تھے، یا ان کو اتنے درجے تک سپریس کر کے دبا کر رکھا گیا تھا. مسلم رول کے اندر بھی ہوا ہے بہت کچھ، لیکن اس درجے کا نہیں ہوا جو یہاں تھا. وہاں جیسے یہاں پر کبھی کبھی فساد نہیں ہوتے، وہ کمیونل رائٹس کبھی کبھی والے ہوتے تھے مسلم رول کے اندر. اس لیے کہ یہ دماغوں میں تو وہ بڑھ دی گئی نا، یہودی دنیا کی ہر برائی جو ہے وہ یہودی لاتا ہے، یہودی ہمیشہ کا دشمن ہے، یہودی ایسا. تو یہودی کا نام آیا اور مسلمانوں کا خون گرم ہوا. اللہ کے بندے ہیں، ایک مذہب کے اندر ہیں، اصل کام تو یہ محبت سے انہیں دعوت دینا. وہ جو کچھ بھی گزرا. اچھا، پچھلی تاریخ کے اندر ایسا ہوا کہ 3 قبیلے ایسے تھے جنہیں مدینے سے نکالا گیا الگ الگ موقعوں پہ. ایک ایسا تھا بنو قریظہ کا کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کیا گیا جتنے جنگ کے قابل تھے. وہ یہ ایسا تھا کہ انہوں نے ان سے ایگریمنٹ تھا، اور انہوں نے عین موقع پہ ایسی دغا دی کہ یہ تو سب تباہ ہو جاتے، ساری اسٹیٹ تباہ ہو جاتی. ادھر غزوہ خندق یا جنگ خندق کا جو موقع تھا، جس میں مکے سے پورا مکہ اکٹھا ہو کر آ گیا تھا، اس وقت یہ لوگ ٹوٹ گئے، ان سے مل گئے. تو پھر اب جب جنگ خندق ایسی تھی کہ وہ لوگ واپس چلے گئے حملہ آور، ادھر سے ریلیف ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب انہیں لو، اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ تو بالکل انہوں نے ختم کر دیا تھا سب کو، یہ اتنی بڑی سازش تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے قلعہ بند ہو گئے تھے، وہ کافی دن تک محاصرہ رہا. الٹیمیٹلی بہرحال کھلا قلعہ. اور پھر وہاں پر
انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے ان سے کرا دیجیے. حضرت سعد جو وہ اس کے جیسا وہ کہیں گے ان سے اچھے تعلقات ان کے رہے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سب کو جتنے اس قابل ہیں کہ جنگ کر سکیں ان کو سب کو قتل کر دیا جائے, انہیں چھوڑا نہیں جائے. ایسا نہیں کہ ان کو نکال دیں گے تو آگے جا کے جتنی سازشیں کریں گے. تو کئی قبیلے نکالے گئے اس لیے کہ وہ انہوں نے وہاں پر سازشیں کی تھیں, اور ایک ایسا ان کا اس کے ریزنس تھے. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر ذہنوں میں قرآن کی ان آیتوں کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا نا, کہا ان پر ذلت وہ لاد کرے گی, لیکن قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ریسپائٹ ملتی رہے گی اگر ان کا طرز عمل ٹھیک ہوگا تو. ان کو مہلت بھی درمیان میں وہ چیزیں ہوتی رہیں گی ان کے ساتھ میں نے آپ کو آیت دکھائی. اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس. کبھی تو وہ دور آئے گا جب حضرت سلیمان اور داؤد کی حکومت ہوگی, وہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے ہوئے. کبھی وہ دور آئے گا کہ اچھی حالت میں ہے لیکن دنیا کے لوگ اور دنیا کی حکومتیں ان کو سپورٹ کچھ کر رہی ہیں. وہ اور قوموں کی زندگی میں یہ مثلاً اسرائیل یہ 70 سال سے ہے, 1948 سے. تو قوموں کی زندگی کے اندر بہت چھوٹا ٹائم ہے, 100-150 سال تو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں معمولی. آگے کا کیا ہے حالات نہیں معلوم, لیکن قرآن کا فیصلہ جو ہے میں آپ کو اس کی پوری ہسٹری میں نے آپ کو دکھائی. اب یہاں پہ پھر آ رہے ہیں 117 سے 1096 1096 اے ڈی ہے. یہ سی ای جو لکھا ہے نا, یہ جو لوگ انگلش کو جانتے ہیں اے ڈی سی ای ایک ہی چیز ہے. اب سی ای لکھا جاتا ہے اے ڈی کی جگہ. وہ پرانا دور تھا, اے ڈی لکھتے تھے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ, حضرت عیسیٰ. تو اسے ختم کر دیا گیا کہ اس میں مذہبی بات آ رہی ہے, اسے کر دیا گیا کامن ایرا. پہلے یہ تھا کرسچن ایرا, اب اسے کر دیا کہ کامن ایرا, کہ بس ایک کامن بات ٹائم مان لیا گیا حضرت عیسیٰ کا دور. اس کے بعد سی ای اور بی ای, بی سی ای بھی لکھتے, بی سی ای یا بی ای, بیفور دیٹ ایرا یا بیفور کامن ایرا. تو یہ اسے اے ڈی مان لیجیے, جو لوگ اے ڈی سے وہ ہیں فیملیئر. 117 سے 196 عیسوی تک وہاں پر اس 1000 سال کے اندر بتایا ساری جیوش پریکٹسز روک دی گئی تھی. وہاں ہمارے بھی بہت جاتے تھے, اور ایکسٹرا ٹیکس جیسے میں نے آپ کو بتایا اس پیریڈ کی بات ہے. لیکن اسی پیریڈ میں مسلمان جگہ خلافتیں تھیں, اور بعض جگہ ان خلافتوں سے ٹوٹ کے الگ الگ اپنی حکومتیں تھیں, انہوں نے اپنی خلافتیں بنا رکھی تھیں بہت سے مسلمان گروپوں نے. تو وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے کہ بیچ بیچ میں فساد ہوتے رہے, یعنی پرماننٹ تو نہیں تھا لیکن بیچ بیچ میں فساد ہوتے رہے. یہاں پرماننٹ ظلم تھا سارے عیسائی رول کے اندر. 1033 میں, اب یہ دیکھیے 1096 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. 1096 کیوں, اس کے بارے میں بتاؤں گا آگے. اس میں پہلی کروسیڈ ہوئی تھی. کروسیڈ کہتے ہیں صلیبی جنگ اردو میں. کروسیڈز جہاں عیسائیوں اکٹھا ہونے کے بعد اور پھر انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا کہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے مسلمانوں سے, ان کے قبضے میں ہے. تو ایسی 8 کروسیڈز ہوئی ہیں, 8 صلیبی جنگیں. اور شروع کی تو ایسی تھیں, یہ 5ویں تک, کہ ساری بھیڑ پبلک ساری, بڑا جذبہ, پوپ نے وہاں اپنے آدمی بھیجے تھے تقریر کرنے کے لیے کراس اٹھا کر, کہ اس سے تمہیں یہ ہے جس سے تمہیں اصلی نجات ملے گی, تمہیں یروشلم کو آزاد کرانا ہے. تو بھیڑ کی بھیڑ, عوام کی بھی ساری جو ہے وہ لاکھ کی تعداد, 1 لاکھ کی تعداد میں سب ساتھ ہو گئی تھی, فرانس سے اور جرمنی سے اور کہاں سے, اور اٹلی سے, پورے یورپ سے. اور یہ فوجیں تھیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا. تو اس میں 5ویں 6 میں کچھ بہت معمولی کامیابیاں ملی. بعد میں سیکنڈ کروسیڈ کے اندر تو بالکل بیک آؤٹ کیا انہوں نے, حملے اور پیچھے ہو گئے. لیکن معمولی ملتی گئی جنگ, اس کو نہیں آزاد, 6 پہ آزاد کرایا تھا, پھر کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. آخر میں ان کا زور ٹوٹ گیا 7ویں 8ویں تک. یہ کروسیڈز جو تھی, یہ میں نے آپ کو کروسیڈ بتایا, یہ مذہبی جنگیں تھیں. جیسے مسلمانوں کے جہاد مشہور ہے مذہبی جنگ, ایسے ان کے یہ کروسیڈز تھیں ایکچول. تو کروسیڈ یہ کراس سے بنا ہے یہ لفظ ان کا, کہ وہ کراس کو ساتھ میں لے کر چلتے تھے. تو اب یہ اس کے اندر 117 سے 138 تک کا ایک رول بتایا. مسلم رول کی پوزیشن یہ 1033 مراکش, یہ ملا ہوا اسپین سے. تو مراکش یا موروکو, وہاں فساد ہوا اور تقریباً 6000 جیوز کو مار دیا. وہاں یوزولی افریقن بربر جو تھے ان کی حکومت تھی, باقاعدہ وہ اسے اپنی خلافت کہتے تھے. 1066 1066 میں گرینیڈا جو ہے وہ اسپین میں ہے. غرناطہ, اردو یا عربی میں غرناطہ کہلاتا ہے, انگلش میں گرینیڈا. وہاں پہ تقریباً وہاں فساد ہوا, ان کی حکومت تھی اس وقت. 4000 جیوز جو ہے وہ عوام کی بھیڑ نے مار دیے. جب فساد ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا, اور پھر ہوتی ہوگی پولیس بھی ساتھ دیتی ہوگی. جہاں فساد ہوتے ہیں وہاں مزاج ایسا ہوتا ہے کہ عوام میں ایسے فساد نہیں ہو سکتے جب تک حکومت کا مزاج بھی ایسا نہ ہو کہ ہے مرنے کے قابل. تو پھر یہ رہا ہوگا کہ پولیس نے بھی انہیں وہاں پہ سپورٹ دی ہوگی اور عوام نے نکل کے مارا ہوگا.
کل ملا کر عیسائی تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، ایسے تھوڑی قتل عام کر سکتے ہیں جب تک سپورٹ گورنمنٹ کی نہیں ہو ساتھ. تو 4,000 لوگوں کو جی اس کو انہوں نے مارا وہاں. یہ الگ الگ سالوں کے اندر اس طرح کی کہ یہ فرقہ وارانہ فساد تھے، کمیونل رائٹس. ان جگہوں کے اوپر پرماننٹ ان کے اوپر ظلم تھے، مظالم تھے، یہ عیسائی جتنی حکومت. اب دیکھیے یہ 1000 سے 1300 تک، 1000 کا مطلب تقریباً 1100 میں 1096 میں تو صلیبی جنگ ہوئی ہے پہلی کروسیڈ. وہ اصل میں وہ عیسائی اور مسلمانوں کی تھی جنگیں، لیکن اس کا تعلق ہے یہودیوں پہ ظلم سے بھی. سن 1000 سے 1300 AD تک یہ کہلاتا ہے، یہ ہسٹری میں یہ ٹائم کہلاتا ہے ہائی مڈل ایج. یہ ہسٹری میں یہ ٹائم کہلاتا ہے. اس میں ٹارچر اور کلنگ کی پوزیشن یہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر جیوز ور آئیدر کلڈ اینڈ ایکسپیلڈ، یا مارے جاتے تھے یا نکالے جاتے تھے یا کنورٹ زبردستی کی جاتے تھے کہ کرسچن بن جائیں. یہ مسٹریٹمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا کروسیڈ کے دنوں میں. پہلی کروسیڈ ہوئی 1096 میں، دوسری ہوئی 1147 میں. اس میں ہوا کہ لوگ کھڑے ہوئے اور اٹلی اور فرانس سے گزرے، وہ لاکھ لوگ عوام کھڑے ہو گئے کہ ہم چل رہے ہیں، اور آگے فوجیں تھی تو بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی. یہ جب گزرے جرمنی سے تو وہاں پر انہوں نے مارنا شروع کر دیا یہودیوں کو. نکلے مسلمانوں سے لڑنے، فلسطین جا رہے ہیں، جرمنی سے گزرے تو وہاں پر یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا، جو ملے اسے مارے. یہ نفرت تھی نا. اور یہ کہ جہاں موب بھیڑ ہو جاتی ہے تو پھر سب بہادر ہو جاتے ہیں. اور اس وقت تو ایک مذہبی جوش تھا، لیکن وہ جوش مذہبی مسلمانوں کے خلاف تھا. یہودیوں سے نفرت اتنی تھی کہ شہر سے گزر رہے ہوں کہ یہاں کے جتنے یہودی مار سکو مار دو. اب وہاں پہ حکومت کا تو الزام نہیں، لوگ مار رہے ہیں، لوگ قتل عام کر رہے ہیں، اتنی بھیڑوں کو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو اس میں قتل عام کیا انہوں نے، فرانس سے گزرے وہاں قتل عام کیا یہودیوں کا، دونوں جگہ. پھر 1147 میں سیکنڈ کروسیڈ ہوئی، دوسری صلیبی جنگ. یعنی تقریباً یہ یوں سمجھ لی کہ 50 سال بعد دوبارہ، اس لیے کہ اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکے تھے. چند چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ تو قبضہ کیا تھا انہوں نے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے پہلی میں. پھر سیکنڈ لے کے گئے تھے، اس میں تو اور پلٹ کے بھاگنا پڑا تھا. یہ سیکنڈ کروسیڈ جو لے کے گئے اس میں بھی انہوں نے قتل عام کیا، فرانس کے اندر بھی اور جرمنی کے اندر. وہاں سے گزرے اور مار رہے ہیں اب یہودیوں کو. تو یہ حالت تھی یہودیوں کی ساری دنیا کے اندر. اب بڑی حکومتیں مسلمانوں کی تھی، وہاں 2 نمبر کے شہریوں کی طرح رہتے تھے. کبھی کبھی فرقہ وارانہ کمیونل رائٹس ہو جاتے تھے. تو رہے ایسی زندگی کے جو 2 نمبر کی ہے. اور یہاں جو ہے عیسائی حکومتوں کے اندر یہاں لگاتار ان کے ساتھ میں قتل و غارت گری اور یہ سب چلتے ہی رہتا تھا ہمیشہ پرماننٹ. 1290 سے 1421 AD ایکسپلشن بائی ویریس کنٹریز. دنیا کے بہت سے ملکوں نے سارے یہودی نکال دیے اپنے. یہ اس میں 1290 کے اندر انگلینڈ نے 1 لاکھ، تقریباً اتنے ہی تھے سارے، ان کا سب نکالو یہاں سے. تو 1 لاکھ کو نکال دیا، چاہے جہاں جائے. وہاں سے انگلینڈ سے نکال دیا. بہت سے پولینڈ میں بسے اور کچھ اور جگہ، کچھ روسی جو ریاستیں تھیں ان میں نکل گئے تھے جا کے بسے. پھر 1396 کے اندر یہی فرانس نے کیا کہ جتنے یہودی ان کے تھے سب نکال دیے انہوں نے. سب نہیں نکال پائے تھے فرانس، لیکن مارا بہتوں کو تھا، بہت کو قتل کیا ہوگا، باقی سب بھاگو یہاں سے. 1421 میں آسٹریا، یہ جرمنی سے ملا ہوا ہے آسٹریا. تو 1421 کے اندر 1421 میں یہی آسٹریا میں ہوا کہ یہودیوں کو نکالو ہمارے ملک سے. تو یہ ان کی نفرتیں دنیا پورے یورپ میں بھری ہوئی تھی، ان کے خلاف نفرتیں بے پناہ. اور بہت سے علاقے مسلمانوں کے تھے، ان کا بھی یہ تھا کہ یہودی تو بڑا سازشی ہوتا ہے اور یہودی برا ہوتا ہے. ابھی ان کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کیا ہوتا، حکومت تمہاری تھی، اچھا برتاؤ کیا ہوتا، اچھی کی تو ان کو دعوت دی ہوتی، خالی اچھا برتاؤ نہیں. اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کر رہا ہے کہ یہودیوں کو دعوت دینی. جن کے پاس بھی اسلام نہیں ہوتے دعوت دینی، اور دعوت دی جائے گی تو محبت سے ہی دی جائے گی. یہ 1346 سے 1353 تک یہ بلیک ڈیتھ، اس میں یورپ کی اور ایسٹ افریقہ کی آدھی آبادی مر گئی. یہ جیسے پینڈیمک ابھی چلی تھی نا، یہ پینڈیمک چلی تھی، پلیگ جیسا تھا، ٹاؤن جیسی ایک بیماری. اور 50% آبادی مر گئی اس کے اندر یورپ کی، اور چاروں طرف لاشیں لوگ مر رہے تھے. وہاں پر یہ ابھی آپ تو سین دیکھ چکے ہیں نا، یہاں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ یہ مسلمان چاٹتے ہیں، مسلمان یوں کرتے ہیں، اور مسلمان کووڈ پھیلا رہے ہیں. ارے بھائی پھیلا رہے تو خود بھی تو مریں گے نا، جو ایسے پھیلائے گا. تو مسلمان کووڈ پھیلا رہے ہیں. وہاں پر یہ اڑا دی گئی کہ یہ یہودی پھیلا رہے ہیں. یہ چپکے سے انہوں نے کنواں میں کچھ ملا دیا ہے، زہر اور پوائزن، اور اس سے یہ پھیل رہی بیماری. تو بہت بڑی، یعنی ایک ایسا ہے کہ 2/3 آبادی یہودیوں کی قتل کر دی گئی.
سارے یورپین ملکوں میں. ان کا یہ پھیلا رہے ہیں, سب جگہ پھیلا دی گئی کہ یہ یہودی پھیلا رہے ہیں, اور 2/3 لوگوں کو قتل کر دیا وہاں. یہ بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا اس کہ کالی موت اس پلیگ کو. اور پھر یہ اسٹراسبرگ یہ فرانس میں ہے, وہاں تو یہ ہوا کہ وہاں نہیں پہنچا تھا, یہ خبریں پہنچ گئی تھی یہودی پھیلا رہے ہیں, انہوں نے اپنے آگے یہودی مار دیا کہ یہ یہاں پھیلائیں گے, پہلے ہی مار دو, یہ وبا پھیلائیں گے, یہ پینڈیمک پھیلائیں گے, تو ان کو پہلے ہی ختم کر دو. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. یہ جتنے وہاں پہ رہتے ہیں وہ انہوں نے, یہ تھا کہ 900 یہودیوں کو انہوں نے زندہ جلا دیا اس بات کے اوپر کہ یہ یہاں پہ پھیلا نہیں دے. ابھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا وہاں, کوئی انفیکشن پہنچا بھی نہیں تھا. پھر یہ ایک مسلم رول کی بات ہے. 17ویں سینچری کے اندر زیدی امامی, یہ شیعہ زیدی امامی جو ہیں یہ یمن کے اندر تھے, تو انہوں نے جتنے جیو تھے ان کو نکال دیا اپنے یہاں سے. جتنے 1828 کے اندر بغداد میں رائٹس ہوئے, وہاں بہت لوگوں کو مارا یہودیوں کو. یہ بیچ میں جو سے رائٹس ہوتے رہتے, فساد فرقہ وارانہ, وہ جگہ جگہ مسلم ورلڈ میں ہوتے رہے ہیں یہودیوں کے خلاف. 1870 کے اندر پاپال اسٹیٹس تھی, یہ جو جیسے آج وہ ہے نا اسرائیل, وہ رومن ویٹیکن چرچ, تو اٹلی کے اندر وہ جو ویٹیکن چرچ کا علاقہ ہے وہ آزاد حکومت مانی جاتی ہے, جس میں کوئی ڈیفنس اور خارجہ پالیسی وغیرہ تو اٹلی کی حکومت کے ہاتھ میں, باقی وہ پورے طریقے سے اندر آزاد ہے, اپنی ساری منسٹریز ان کی. تو اس وقت یہ ایک نہیں تھی یہ کیتھولک چرچ کی, بلکہ یہ اسٹیٹس ان کی جگہ جگہ تھی اٹلی کے اندر, وہ سب اپنے آزاد کی طرح کام کرتی تھی. کئی تھی, بات کو یہ مر جھک کے ایک میں بن گئے. یہ پیپل اسٹیٹس کہلاتی تھی اٹلی کی. ان سب کے اندر یہ تو ان کو یعنی یہ کال دینے والے ہی پوپ تھے. یہ جتنے کروسیڈز تھیں یہ وہاں کے کنگز نہیں تھے, پوپس نے کال دی تھی کہ یہ مذہبی جنگ ہے اور اس میں سب کو حصہ لینا ہے مسلمانوں کے خلاف. ایسے ہی یہ پیپل اسٹیٹس کے اندر یہ جتنی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ہر جگہ نہیں رہ سکتے, کچھ خاص ایریا مقرر کر دیے گئے تھے کہ یہودی یہاں پہ رہیں گے. ان کا نام پڑا تھا, آج تک کہلاتا ہے, وہ ورڈ آ گیا انگلش کے اندر, ان کا نام رکھا گیا تھا گھیٹو, ان جگہوں کا جو الگ اس جگہوں سے اپنی آبادی سے الگ تھے کہ یہ صرف یہاں پہ رہیں گے, ادھر اور دوسری جگہوں پر یہ اس کے لیے آئیں گے. چھوٹے جو چھوٹی داد کے چھوٹی نیچ کام کرنے والے اس کے لیے بلایا جائے گا, اس کے لیے آئیں گے, بلکہ وہاں رہیں گے. یہ تھا کہ ایک بیچ لگانا ضروری ہوتا تھا پیلے رنگ کا بہت بڑا, کہ یہ پہچان لیں کہ یہودی ہے, آ رہا ہے, آئیڈینٹی بھی رہے, لوگوں کو معلوم ہو کہ یہودی ہے, تو جس کا دل چاہے مار دے, جان سے مار دے, کچھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس میں بڑی تعداد میں فورسیبل کنورژن ہوتا تھا, اور ظاہر ہے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی کرسچن سے یہودی ہو جائے, اس کی تو اجازت نہیں تھی, قانوناً اجازت نہیں تھی, اور قانون یہ تھی کہ وہ اس میں دھرم پریورتن ہو سکتا ہے. پریکٹیکلی تو یہی پوزیشن یہاں پر بھی دیکھتے ہیں نا, مسلمان سے ہندو بن سکتا ہے, وہ تو گھر واپسی ہے. ہندو سے مسلمان بنے گا 50 قانون ہے, کیسے بن سکتے ہو, جان سے بھی مارنے کے نمبر آ جاتا ہے. تو وہاں باقاعدہ یہ لا تھا. اور یہاں پر بھی یہ تھا کہ ان کو فیس دینی پڑتی تھی کنورٹس کو. کنورٹس جو تھے وہ ان کے لیے بورڈنگ اسکول تھا, اور ان کے اوپر ٹیکس لگائے گئے تھے کہ یہ اس ٹیکس سے تم لوگ چلاؤ گے. ان ساری جو پاپلس کی یعنی یہ پادریوں کی جو اسٹیٹس تھیں 3-4. 1930 اب ساؤتھ افریقہ کے اندر, ساؤتھ افریقہ یہ وہ دور ہے جب فرسٹ ورلڈ وار کا دور ہے, یہ اس سے جسٹ پہلے کا, پہلی جنگ عظیم. تو اس میں 2 بلاکس میں بٹے ہوئی تھی ساری دنیا. ایک بلاک تھا جرمنی, جاپان اور اٹلی, یہ تھے ایک طرف, اور باقی سارا یورپ, باقی پورا یورپ رشیا کو چھوڑ کر وہ الگ تھا, اور امریکہ یہ ایک طرف تھے. تو ان کے اندر یہ پہلی جنگ عظیم ان کے بیچ میں. یہ لوگ کہلاتے تھے الائڈ فورسز, یہ جس میں برٹن کا بہت بڑا رول تھا, اس لیے کہ برٹش کی بڑی کالونی تھی, بہت بڑا گریٹ برٹن تھا اس دور میں. وہ امریکہ کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہو چکی تھی, تو امریکہ اور باقی یورپ کے دوسرے سارے ممالک یہ ایک طرف تھے, یہ اتحادی کہلاتے تھے, الائڈ فورسز. اور یہ 3 جو تھے ان کا نام پڑا تھا ایکسس, AXIS, جاپان, جرمنی اور اٹلی. یہ 3 ایک طرف تھے. ان کی جنگ پوری دنیا میں چل رہی تھی, افریقہ میں بھی چل رہی تھی ان کی جنگ, ہر جگہ پہ ان کی جنگ چل رہی تھی. اور جو حکومتیں تھیں, چونکہ وہ حکومتیں یہ تھی کہ کس کا ساتھ دینا ہے, اس کا دینا ہے یا اس کا دینا ہے. اب وہاں پر ساؤتھ افریقہ کے اندر, ساؤتھ افریقہ تھی ان کی کالونی برٹشرز کی, برطانوی حکومت تھی وہاں پر. تو پبلک ان سے بڑی خفا تھی, ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی بات کو, آزاد ہوئے بہت بات کو,
تو پبلک ان سے خفا تھی، تو ان کی امید جو تھی وہ یہی تھی کہ جرمنی جو ہے یہ ایکسس ہے، جرمنی جاپان یہ ایکسس ان کا آ جائے یہاں پہ، یہی لوگ ان کو مار کے بھگا سکتے ہیں، برٹشرز کو ہم تو بھگا نہیں سکتے، برطانوی لوگوں کو. تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ میں خفیہ ساری وہ چیزیں چلتی تھیں. تو اس لیے ان کے مزاج کے اعتبار سے انہوں نے یہودیوں پہ ظلم شروع کر دیے بستی میں، پبلک نے، کہ وہ جرمنی سے پسند کرتا ہے کہ ان کو مارنا تو پھر ہم بھی ماریں گے. تو انہوں نے یہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں پبلک نے اس لیے شروع کر دیے ان کے اوپر مظالم جو تھے یہودیوں کے اوپر. یہ پھر جو ہے یہ مسلم اس کے ایریا کی بات ہو رہی ہے. ایران کا مشہد ہے ایک شہر، وہاں 1839 کے اندر سیناگوگ جلا دیا، اور اس میں بہت سے یہودی جو ہیں جل گئے، مر گئے، اور پھر باقی جتنی آبادی تھی ان سب کو، یعنی ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ پورا گروپ جتنا تھا ان سب کو فورسبلی جو ہے مسلمان بنایا گیا یہاں مشہد کے اندر، کہ ان کا کنورژن ہوا. پھر 1840 میں دمشق میں، عراق ڈیمسکس، 1840 میں دمشق میں ایک فرانسیسی پادری اور اس کا باورچی یہ غائب ہو گئے. تو اب یہ جو علاقہ تھا ڈیمسکس، اس میں دنیا کی ساری پاورز جو تھی ان کا اکھاڑا تھا، یہ سیریا یا شام، ساری سپر پاورز جتنی اس وقت کی بڑی پاورز تھی سب کا یہ اکھاڑا تھا. تو ہر ایک کے کچھ نہ کچھ انفلوئنسز تھے، اور یہ تھا کہ ہمارے قبضے میں آ جائے. تو اس میں ایک فرانسیسی پادری غائب ہو گیا اور اس کا باورچی. تو ان کے کونسلیٹس، یعنی جو ان کی تھی کونسلس تھے، اس میں برٹن کے بھی، فرانس کے بھی، جرمنی کے بھی جو کونسلس تھے، انگلینڈ کے بھی، اور عثمانی حکومت کے بھی جو ترکی کے اندر تھی، ان سب کے کونسلیٹس نے کہا کہ یہ تو حرکت صرف یہ کر سکتے ہیں یہودی. اور یعنی یہ باقاعدہ ان بڑی بڑی حکومتوں کے لوگوں نے چڑھایا عوام کو کہ یہ حرکت صرف یہودی کر سکتے ہیں، کہ پادری کو غائب کر دیا. تو پادری سے نفرت تو صرف یہودیوں کو ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر ظاہر ہے کہ پھر جو کچھ ہوا ان کی شے سے، اور بہت بری طرح سے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، بہت بڑی تعداد کو، جس میں بچے بھی تھے، لوگوں کو بڑی بھیڑ کو پکڑا گیا کہ پادری کہاں ہے بتاؤ. تو یہ حالات جو ہے یہ چلتے رہے، اور سب سے خطرناک ہے دور یہ گزرا 1941 سے 45 تک، 4 سال نازی جرمنی کا، جہاں 60 لاکھ یہودیوں کو کہیں گیس چیمبر میں مارا گیا، کہیں گولیوں سے بھون کر مارا گیا. ان کو ٹرین کے اندر بٹھا کر بھیجا جاتا تھا، جہاں کنسنٹریشن کیمپس بنے ہوئے تھے کہ یہاں رکھے جائیں گے. اور وہاں کے فوٹوز آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھے ہیں، میں نے یہاں پر اس میں انکلوڈ نہیں کیے، کہ کیا بھیانک صورتحال تھی. وہ کبوتروں کی کابوکوں سے بھی کم، جس کے اندر گھس کر لیٹ سکتا ہے، چتھڑے بدن کے اوپر بالکل ہڈیاں ساری نکلی ہوئی، اس میں سے بعض مرتے رہتے تھے، ان کی لاشیں پھینکواتے رہتے تھے، اور ان سے کام لیے جاتے تھے. جو مرنے کے قریب نہیں ہوتے تھے وہ ان کو، یا مرنے کے قریب ہوتے تھے، کہتے تھے انہیں خود ہی مار دیں ہم، اس لیے کہ کچھ کھانا وانا بھی دینا پڑ جاتا ہے کسی وقت. تو ان کو کھڑا ہو کے شوٹ کر دیتے تھے سب کو ایک طرف، اور لیکن شوٹ کرنے سے پہلے وہ چتھڑے جو ان کے بدن پہ وہ اتروائے جاتے تھے کہ دوسروں کو پہنائیں گے، گولیوں سے یہ خراب ہو جائیں گے. اور وہ بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان کو یہ مارنے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، مار دیتے تھے. وہ دور دنیا کا کیا مطلب سب سے زیادہ شاید ڈارک یا تاریک دور تھا، جہاں پر یہ قتل عام ہوا ہے نازیوں کے ہاتھوں. یہ دونوں قومیں وہ تھیں جو کہتی تھی کہ دنیا میں صرف ہمیں ہی حکومت کرنے کا، یا ہم دنیا کی سب سے سپیریئر ریس ہیں. نازی جرمنی تھے آرینس، اٹلی والے بھی آرینس تھے، کہ ہم دنیا کی سب سے سپیریئر ریس ہیں، یہ بات تھی ان میں. اور یہ جو تھے یہودی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہم ہیں اصلی، بس خدا کے اصلی بندے، ہم خدا کے بیٹے ہیں سارے، باقی دنیا کچھ نہیں. تو دو لوگوں کے اندر جب یہ کمپلیکس آ جائے گا، دو قوموں کے اندر جب یہ کمپلیکس آ جائے گا، تو کہ ہم سب سے سپیریئر، تو ساتھ تو رہ ہی نہیں سکتی. تو پھر وہاں پر جو کچھ بھی ہوا بہت شرمناک باتیں ہیں ساری حصہ. اچھا، پھر رشیا میں قتل عام تو نہیں ہوا، لیکن رشیا میں اور اس کے بعد کے پھر سوویت یونین میں، یہ رشیا پہلے ملک تھا، اور پھر سوویت یونین میں کچھ اور اسٹیٹس آ گئیں جو بات کو ٹوٹی، وہ سب اس کے اندر قتل عام تو نہیں ہوا. لیکن 2 نمبر کا اس سے پہلے جب یہ سوویت ریولوشن آیا ہے، انقلاب آیا ہے، کمیونسٹ ریولوشن 1917 میں، اس سے پہلے زار روس، زار کہلاتے تھے وہاں کے کنگ. تو اس سے پہلے کی جو زار گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی، اور بعد کی جو یہ آئی ہے بولشوک یہ انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ انقلاب، تو انہوں نے بھی ان کو 2 نمبر کا شہری بنا کر رکھا کہ ذلیل اور پھٹکارے ہوئے، بس 2 نمبر کے رہ سکتے ہیں یہاں پر. ان کے سارے سیناگوگ ہٹا دیے،
کچھ اس کے طور پر خالی سمبل کے طور پر کچھ چھوڑ دیے تھے. ان پہ بھی پہرا بٹھا دیا تھا کہ دیکھو نظر رکھو کون اس میں جاتا ہے کون اس میں سے نکلتا ہے. وہ 3-4 چھوڑ دیے تھے پورے روس اس کے اندر. یہ رشیا میں ہوا, یہی اس کے بعد وہ اسٹیٹ جو بنی سوویت یونین اس کے اندر ہوا. تو بات کو پھر حالات بدلے جب ورلڈ وار ختم ہوئی اس کے بعد تک. تو یہ 1945 تک 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی. تو رشیا کی حالت یہ تھی, نازی جرمنی کی یہ تھی. اس میں ہٹلر نے سوسائڈ کر لی تھی. یہ ہے تصویر پوری اس آیت کی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, کہ تمہارے رب نے یہ ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ ان کے اوپر قیامت تک کسی نہ کسی کو اوپر سے مسلط کرتا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب, لوگوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس اتباب سے اس کے پاس سے بڑی تیزی سے بدلہ آتا ہے ان کے اپنے اعمال کا یہیں اسی دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ, لیکن اگر وہ غلطی سے توبہ کریں ایسے تو وہ گناہوں کو غلطیوں کو ڈھکنے والا بھی ہے کہ اس کی سزا نہ ملے, اور وہ رحیم بھی ہے کہ اچھے کاموں کا اچھا بدلہ جو صفت دیتی ہے وہ اللہ کی رحیمیت, وہ رحم کرنے والا بھی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوں اور وہ دور بیچ بیچ میں گزرے جس میں ان کو رسپائٹ ملی یا مہلت ملی اور ان کا ٹھیک عرصہ گزرا. تو یہ آیت نمبر 167 167 سورہ اعراف کی, جس پر یہ آج کے درس کی یہ تفصیلات تھیں. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا کیسے گزرا ہے یہ سارا. اب تک 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا, اور اس سے پہلے کی چیز ہسٹری انہیں نہیں معلوم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ساری ہسٹری پر نظر ڈالیں اور اس کے بعد کی کہ یہاں ابھی تک کی جو پوزیشن ہے وہ اس آیت کی تفسیر ہے. انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آیت نمبر 168 سے آئندہ. سبحان